بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قواعد زبان فارسی میں آج ہمارا 5واں درس ہے اور ہم منتخب مصادر مطابق حروف تہجی پڑھ رہے ہیں۔ تو منتخب مصادر مطابق حروف تہجی کا یہ تیسرا سلسلہ ہے۔ تو اسی طرح آپ دائیں طرف تاریخ، بائیں طرف نام اور درمیان میں اوپر قواعد زبان فارسی اور نیچے منتخب مصادر مطابق حروف تہجی بریکٹ میں 3 لکھ لیں گے۔ آج حرف جیم کے مصادر شروع ہوں گے اور ان میں پہلا مصدر ہے جستن، ڈھونڈنا۔ غالباً مثالوں میں پہلے بتایا گیا ہے۔ اب اسی میں جیم کے اوپر زبر ڈالیں گے تو دوسرا مصدر بن جائے گا جستن، کودنا، چھلانگ لگانا۔ یہ چھلانگ لگانا جو ہے، یہ جب بھی لکھیں تو یہ چھلانگ لگانا لکھیں، چھلانگنا یہ مصدر نہیں بن سکتا۔ اہل زبان چھلانگنا نہیں کہتے بلکہ چھلانگ لگانا۔ جستن ڈھونڈنا، جستن کودنا، چھلانگ لگانا۔ اگلا مصدر لکھیں جی جنبیدن، جیم نون اس کے بعد با، جنبیدن ہلنا، حرکت کرنا۔ اگلا مصدر ہے جی جوشیدن، ابلنا، جوش میں آنا۔ اگلا مصدر ہے جی جنگیدن، لڑنا، جنگ کرنا۔ جیسے آپ حضرات کا کلاس میں آنے کے لیے باقی مصروفیات کے ساتھ جنگ کرنا۔ کچھ نہ کچھ تاخیر ہو جاتی ہے لیکن یہ تاخیر آپ کے کھاتے میں جائے گی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگی، ثاقب صاحب کے کھاتے میں جا رہی ہے۔ جنگیدن، لڑنا، جنگ کرنا۔ آگے جی جوشاندن، ابالنا۔ اس کے بعد مصدر ہے جویدن، اس کو یا کے ساتھ لکھنا ہے، جیم واو یا دال نون، جویدن یا جویدن بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ جویدن کی ساؤنڈ آتی ہے عموماً۔ چبانا، کترنا، 2 معنی ہے اس کے، چبانا، کترنا۔ جیم کا آخری مصدر ہے جی جو جستن کا مترادف ہے، جہیدن، کودنا۔ جیم اس کے بعد ہا اور یا، جہیدن، کودنا۔ یہاں تک جیم کے منتخب مصادر اختتام پذیر ہوئے۔ جیم سے اتنے زیادہ مصادر نہیں بنتے ہیں، البتہ جو مرکب مصادر جو جدید اساتذہ نے ایک نیا انداز نکالا ہے اس میں آپ کو جیم کے بہت سے مل جائیں گے، لیکن وہ ایک عام اسم کو، چونکہ عام اسم جو جیم سے شروع ہوتا ہے اس طرح ایک انتخاب کر لیتے ہیں
تو پھر وہ جیم کے مصادر کی پٹی میں آ جاتے ہیں، وگرنہ حقیقی مصادر جو ہیں وہ جیم سے بہت کم ہیں۔ اس کے بعد ہے جی چے، اور اس کے منتخب مصادر شروع ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہے چشیدن، چکھنا۔ اگلا مصدر ہے جی چکیدن، ٹپکنا، رسنا۔ اب یہ ٹپکنا رسنا بلاغی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ جب ہم اشعار پڑھیں گے انشاءاللہ تو۔ اگلا مصدر ہے جی چیدن، چننا۔ مجازی طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کچھ لوگوں کا انتخاب کرنا، تو اس کے لیے بھی چیدن استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہے جی چسپیدن، چپکنا، لپٹنا، دونوں معنی ہیں اس کے، چپکنا، لپٹنا۔ آگے ہے جی چمیدن، لچکنا، اترانا۔ یہ جسے مٹک مٹک کے چلنا کہتے ہیں۔ ایک گانے کے بول بھی ہیں غالباً، وہ یہ انڈیا کا جو ادھر کا علاقہ ہے جنوب کی طرف کا، ہی اٹک چالوں گی، ہی مٹک چالوں گی، اس میں یہ چمیدن ہے، لچکنا، اترانا۔ یہ پرانے جو گانے ہیں جو بچپن کے ہمارے، اس میں یہ ہے، شاید آپ کو مل جائے کہیں۔ یہ مٹکنا جو ہے نا، مٹک مٹک کے چلنا، یہ چمیدن ہے۔ اس کے بعد ہے جی چریدن، چرنا، جیسے جانوروں کا چرنا۔ اگلا مصدر ہے جی چربیدن، غالب ہونا۔ یہ عموماً گفتگو میں جب کوئی شخص اس انداز کی گفتگو کرے کہ دوسروں پہ غالب آ جائے تو وہاں یہ مصدر استعمال ہوتا ہے، اسی سے چرب زبان نکلا ہے۔ چربیدن، غالب ہونا۔ اگلا مصدر ہے جی چرخیدن، جو چرخہ ہم بولتے ہیں نا، چرخیدن، گھومنا، چکر لگانا۔ تو یہ چے سے بننے والے، شروع ہونے والے منتخب مصادر تھے۔ اب ہم خا کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ ہا جو ہے اس سے کوئی مصدر نہیں بنتا فارسی میں، لیکن مرکب مصادر میں بہت سے آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ وہ اصل مصدر سے پہلے جو اسم ہوگا وہ ہا سے بھی شروع ہو سکتا ہے۔ مثلا حیران شدن، تو اس کو کوئی ہا کی پٹی میں لے آئے گا، جیسے کہ جدید اساتذہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ مجھے یہ طریقہ پسند نہیں، تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنا ہی ضروری ہے کہ ہا سے کوئی مصدر نہیں بنتا۔ تو خا کا پہلا مصدر ہے جی خموشیدن، چپ رہنا۔ خا میم واو، خموشیدن، چپ رہنا۔
اور اس کے مقابلے میں آئے گا خروشیدن، شور مچانا۔ اگلا مصدر ہے جی خاریدن، کھجلانا۔ خاریدن، کھجلانا، کوئی لوکل لینگویج میں کھجانا بھی کہہ لیتے ہیں، لیکن کھجلانا زیادہ درست ہے۔ اگلا مصدر ہے جی خاستن، اٹھنا۔ آپ پہلے برخاستن پڑھ چکے ہیں، تو یہ دونوں مترادف ہیں، برخاستن اور بر کے بغیر خاستن، اٹھنا۔ اس کے بعد مصدر ہے جی خائیدن، چبانا۔ خا الف حمزہ یا اور آگے دن، خائیدن، چبانا۔ آگے ہم لکھیں گے جی خراشیدن، چھیلنا۔ پہلے تراشیدن بھی پڑھ چکے ہیں تا کی پٹی میں، اس کا معنی بھی چھیلنا، اور یہ خراشیدن، چھیلنا۔ تو تراشیدن اور خراشیدن دونوں کو ملا کر اس میں سے دو لفظ نکالے گئے ہیں، تراش خراش۔ اگلا مصدر ہے جی خرامیدن، اکڑ کر چلنا۔ یہ جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں چمیدن، یہ اسی کا مترادف ہے۔ خرامیدن، اکڑ کر چلنا، ٹہلنا۔ جیسے کہتے ہیں کہ وہ خرامہ خرامہ تشریف لائے، تو یہ اسی سے ہے خرامیدن۔ آگے ہے جی خزیدن، زا کے ساتھ گھسنا، یعنی کوئی چیز جب استعمال ہو کر جب گھستی ہے تو اس کے لیے استعمال ہے، خزیدن، گھسنا۔ اگلا مصدر ہے جی خستن، زخمی ہونا۔ اب مجازی طور پر جو بیمار ہوتا ہے شخص یا کوئی غمگین ہوتا ہے تو اس کو بھی خستہ حال کہہ دیتے ہیں، لیکن خستن کا حقیقی معنی زخمی ہونا۔ آگے ہے جی خلیدن، خا لام، خلیدن، چبھنا۔ یہ کانٹے وغیرہ کا چبھنا۔ اگلا مصدر ہے جی خمیدن، ٹیڑھا ہونا۔ آگے دو مصدر ہم لکھیں گے خابیدن اور خسپیدن، دونوں کا معنی ہے سونا۔ خابیدن اور خسپیدن، خسپیدن کے خا کے اوپر پیش
خا سین اس کے بعد پے، خسپیدن۔ غالباً پہلی مثالوں میں آپ خفتن بھی پڑھ چکے ہیں، اس کا معنی بھی سونا ہے۔ اگلا مصدر ہے جی خاصتاً واؤ کے ساتھ، خا واؤ الف اور سین، خاصتاً۔ تو چونکہ واؤ اس میں سائلنٹ ہے تو اس کے نیچے آپ زیر لگائیں گے، خاصتاً چاہنا مانگنا، یعنی اس میں بنیادی طور پر طلب پائی جاتی ہے، کسی چیز کی طلب پائی جاتی ہے، چاہنا مانگنا۔ اس کو بے شک آپ انڈر لائن کر دیں، یہ آگے زیادہ استعمال ہوگا۔ اگلا مصدر ہے جی خوشیدن، خا کے ساتھ، سوکھنا، کوئی چیز دھوپ کی وجہ سے سوکھ جاتی ہے، خوشیدن۔ اس کا آگے متضاد ہے جی خیسیدن، خا یا، خیسیدن بھیگنا، تر ہونا۔ جیسے بارش سے بھیگنا، خیسیدن۔ تو یہ خا کے ساتھ منتخب مصدر اختتام پذیر ہو گئے۔ تو انشاءاللہ ابھی بھی ہمیں یہ معانی کے ساتھ ہم یاد کریں گے، آگے پھر جملوں میں استعمال ہوں گے تو اور یہ یاد ہو جائیں گے، فعل مضارع پڑھیں گے تو اور پختہ ہو جائیں گے، اور حاصل مصدر پڑھیں گے، مزید ان کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے ازبر ہو جائیں گے۔ آگے ہم دال کی پٹی شروع کریں گے۔ پہلا مصدر داشتن، رکھنا، غالباً پہلے مثالوں میں پڑھ چکے ہیں آپ، یعنی کوئی چیز ملکیت میں ہو تو وہ ہے داشتن۔ اگلا مصدر ہے جی درخشیدن، چمکنا۔ اگلا مصدر ہے جی دیدن، دیکھنا۔ اب اسی مصدر دیدن میں دال کے بعد را کا اضافہ کریں گے تو بن جائے گا دریدن، جس کا معنی ہے چیرنا پھاڑنا، دریدن چیرنا پھاڑنا۔ کچھ اس کو را کے اوپر تشدید کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، دریدن چیرنا پھاڑنا، لیکن اکثر اشعار میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں بغیر تشدید کے استعمال ہوا ہے، خاص کر مثنوی مولانا روم میں۔ تو دونوں طرح اس کو پڑھیں گے، دریدن بھی پڑھیں گے اور دریدن بھی پڑھیں گے، چیرنا پھاڑنا۔ تو چیرنے پھاڑنے والے جانوروں کو اسی مناسبت سے درندہ یا درندہ کہتے ہیں۔ اب تھوڑا سا منہ ٹیڑھا کر کے اگلا مصدر بن جائے گا درودن، پہلے دریدن تھا پھر درودن۔
ایک انگریز نے ایک پنجابی سے ملاقات کی، زبان کی باتیں چلیں، تو اس پنجابی نے کہا کہ ساری ہماری پنجابی کو منہ ٹیڑھا کر کے آپ نے انگریزی بنا لی ہے۔ تو انگریز حیران ہوا، ششدر ہوا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے پنجابی۔ تو اس پنجابی نے کہا کہ کوئی بھی مثال تو بڑی آسانی سے میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ تو پھر وہ ایک کونے کی طرف لے گیا، تو اس نے کہا کہ دیکھو اس کو ہم کہتے ہیں کونا، اور تم کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا کارنر۔ تو اس نے کہا دیکھا، ہم آرام سے سکون کے ساتھ کہتے ہیں کونا، اور تم نے منہ ٹیڑھا کر کے کارنر کیا ہے۔ تو ساری ہماری پنجابی کو منہ ٹیڑھا کر کے آپ نے انگریزی بنا لیا ہے۔ اچھا، اوپر جا کر آپ جب اسٹڈی کریں گے تو ہر زبان جو ہے، زبان اور زبان، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زا کے اوپر زبر ہونی چاہیے، کچھ پیش کے قائل ہیں، تو یہ خاکسار جو ہے وہ پیش کا ہی قائل ہے۔ تو ہر زبان جو ہے وہ عربی زبان سے نکلی ہے۔ آگے مختلف علاقوں میں آ کر اس میں یہ جیسے میں نے مثال دی کونا، کارنر، ایسے ٹیڑھا میڑھا انداز اس میں ہوتا گیا۔ آپ کہیں گے جی ساڈے وال، تے اب چکوال میں جائیں گے اور ہمارے اٹک کے ساتھ ساتھ چکوال کی طرف جو علاقے ہیں تو اس میں کہیں گے جی اٹک کے کچھ علاقے اس میں شامل ہیں، وہ کہیں گے سڈے پلے بارش ہوئی۔ تو آپ کا جو لاہور کا ساڈے تھا وہ تقریباً کوئی 150 کلومیٹر کے بعد سڈے ہو گیا۔ تو 150 کلومیٹر کے بعد یا 150 میل کہہ لیں، 150 میل کے بعد الف کو کھا ہی گئے چکوال والے۔ اٹک کی جو تحصیل پنڈی گھیب ہے اور ہمارا ادھر کا جو علاقہ ہے یعنی جنوب مغربی علاقہ، یہ سارا، ویسے اٹک تو ہے نا شمال مغرب میں پنجاب کے، تو اب پھر اٹک کا جو جنوب مغربی علاقہ ہے یعنی آگے پھر کوہاٹ اور وہ شروع ہو جاتا ہے، میاں والی، اور تو ادھر وہ جو ہے اوندے ایندے استعمال کرتے ہیں، انہاں دے اور اوندے۔ تو اسی طرح ایک پنڈی کے ایک سکول ماسٹر تھے، اب میرے خیال میں فوت ہو گئے، انہوں نے کوئی 3 جلدوں میں کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ تمام زبانیں عربی زبان سے نکلی ہیں۔ تو یہ کچھ ذہن اس بات کو مانتا بھی ہے، کیونکہ اگر یہ زبان ام الالسنہ نہ ہوتی تو قرآن کے لیے اس کا انتخاب نہ ہوتا۔ تو اس کو ام الالسنہ ماننا پڑے گا، زبانوں کی ماں ماننا پڑے گا۔ اب مجھے اس کتاب کا نام یاد نہیں، لیکن وہ پنڈی سے ہی شائع ہوئی ہے اور کافی سال پہلے، غالباً جب میں نے دیکھی تھی تو اس دیکھے کو بھی 15-20 سال ہو گئے ہوں گے۔ کبھی نام سامنے آیا تو انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا۔ رہائش ان کی ادھر پنڈی صدر کی طرف تھی، یہ جو مصریال کا علاقہ ہے جدھر وہ ذاکر سیالوی صاحب بھی رہتے تھے، فوت ہو گئے ہیں، اس جگہ کہیں وہ رہتے تھے۔ دوسری جلد غالباً اس کی میں نے دیکھی تھی، پہلی کا مجھے یاد نہیں، کافی محنت انہوں نے کی ہے۔ تو یہ زبان کا جو انسان جس کی دلچسپی ہوتی ہے اور ایسے خشک مضامین اسے اچھے لگتے ہیں تو وہ اس طرح کی کتابیں لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساؤنڈ سسٹم کیا ہے، صوتی آہنگ کیا ہے، یہ کیسے حرفوں سے الفاظ بنتے ہیں، پھر کیسے ان کے معنی بنتے ہیں، پھر کیسے ان کے معنی میں تغیر اور تبدل آتا ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے، جو علماء السنہ ہیں، ماہرین لغات، وہ کہتے ہیں کہ ہر 20 کلومیٹر کے بعد زبان میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو اگر 20 کلومیٹر نہ بھی مانے 25 مان لیں، 30 مان لیں،
150 کلومیٹر میں جو تغیر آیا اس کی تو میں مثالیں آپ کو دے چکا ہوں، ساڈے اور سڈے، ٹھیک ہے جی. تو یہ ایسی فارسی زبان بھی ہے، مختلف اس کی جو لغات ہیں ان پر اعتراضات بھی ہوئے ہیں. ایک فارسی کی لغت پر غالب نے بھی اعتراض کیے، تو پھر اس نے برہان قاطع لکھی، پھر اس طرح اس پر بھی مزید اعتراضات ہوئے. قاطع القاطع کے نام سے بھی ایک کتاب آئی کہ پھر غالب کی بھی اغلاط کی نشاندہی کی گئی. تو یہ اس شخص کی کے دلچسپی کا سامان ہے جو زبان میں بہت ہی اس کا ذوق ہو، اور گھر کے حالات بھی اسے اجازت دے رہے ہوں، لائبریری بھی اچھی ہو. تو اگر اس طرح کا مطالعہ کیا جائے تو پھر پتہ چل جاتا ہے اعراب کا، الفاظ کے معانی کا، ان میں کتنا فرق ہے. اور جتنی الفاظ کی وہ ڈیپلی اسٹڈی آپ کریں تو پھر آپ کو مشائخ کے کلام کی بھی سمجھ آئے گی کہ اگر کسی شیخ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے تو یہ کون سا معنی یہاں ہو سکتا ہے، کون سا مفہوم ہو سکتا ہے. آج کل جو مشائخ کے کلام پر اعتراض کیا جاتا ہے یا قرآن و حدیث کی غلط تشریح و تعبیر کی جاتی ہے، اس کے پیچھے اصل سبب اور ریزن یہی ہے کہ زبان پر انہیں گرفت نہیں ہوتی، الفاظ کے حقیقی اور مجازی معانی اور مفاہیم پر انہیں وہ پورا وہ دسترس انہیں حاصل نہیں ہوتی پوری، تو پھر وہ بھٹکتے رہتے ہیں. یہ جو فرقے ہیں ان میں وہابیہ ایسا فرقہ ہے بغیر کسی لگی لپٹی کے، ایک زبان کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ انہیں یہ بہت بھٹکے ہیں، انہوں نے بہت عجیب و غریب تشریحات کی ہیں، خاص کر علامہ ابن تیمیہ نے. اور بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ 50 سے زیادہ مسائل میں اختلاف کیا، ان مسائل میں جو بالکل متفقہ تھے. تو اگر 50 متفقہ باتوں سے کسی سوسائٹی میں کوئی فرد اختلاف کرے تو پوری سوسائٹی کی نظر اس فرد پر ہوگی کہ یہ عجیب ہے. تو اس کے پیچھے یہی ہے، الفاظ کی اپنی تعبیر کرنا. اچھا، اب ایک لفظ جو ہے وہ محبت کے لیے استعمال ہو رہا ہے لاہور میں، اور وہی لفظ نفرت کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے اٹک میں. اب اگر وہ کتاب میں آیا ہے تو اس کا اگر وہ نفرت کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے تو لاہوری جو ہے وہ اس کو محبت کے معنوں میں استعمال کرے گا، اس کا معنی کرے گا، ترجمہ کرے گا. لاہور میں تو ویسے بھی کافی مترجمین بیٹھے ہیں، کیوں جی ثاقب صاحب؟ بہت ڈر لگتا ہے مترجمین سے. ایک دفعہ میں سوئے حجاز کا مطالعہ کر رہا تھا، اس وقت مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ مفتی محمد خان قادری مرحوم ان کی مغفرت فرمائے، وہ حیات تھے اور بہت شفقت بھی کرتے تھے مجھ پر. تو وہ ترجمہ چھپا، اب مجھے صورت کا یاد نہیں، چھوٹی صورتوں میں کوئی صورت تھی، تو میں نے وہ ترجمہ پڑھا تو کچھ عجیب سا مجھے لگا، اور میں یہ سوچنے لگا کہ یہ امام راضی کیا کہہ رہے ہیں. پھر میں نے جب مجھے وقت ملا تو میں نے تفسیر کبیر عربی اٹھا کے دیکھی تو مجھے بڑی آسانی سے وہ سب کچھ سمجھ آ گیا. پھر میں نے مفتی صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ترجمہ کیا ہے، ترجمہ آپ نے ایسے کیا ہے یا کمپوزنگ میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، یہ ترجمہ نادرست ہے. تو پھر انہوں نے اس ترجمہ کو درست کروایا. تو جو بھی تھا اس میں کوئی کمپوزنگ میں رہ گیا تھا یا، تو مجھے جو 2 دن اس میں وہ میں شکار رہا وہ خلش کا، تو وہ مجھے مترجم نے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے اس خلش میں، اس الجھن میں رکھا. تو مترجم جو ہے وہ اس سے، اب جس آدمی کو عربی یا فارسی نہیں آتی تو وہ تو مترجم کا ہی سہارا لے گا، لیکن جیسا کہ اب آپ زبان سیکھ رہے ہیں تو اب آپ تو متون پڑھیں گے انشاءاللہ، بجائے اس کے کہ آپ کسی فارسی کتاب کا ترجمہ پڑھیں، آپ اس کی عبارت پڑھیں. تذکرۃ الاولیاء تو آپ نے کتنی دفعہ پڑھی ہوگی، لیکن اب فارسی پڑھنے کے بعد، فارسی آنے کے بعد جب آپ تذکرۃ الاولیاء فارسی پڑھیں گے تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ فرید الدین عطار کی زبان کیسی ہے، ان
مشائخ کا ذکر کیسے کرتے ہیں، القاب کیسے لگاتے ہیں۔ اب میرے خیال میں تذکرۃ الاولیاء کا کوئی ترجمہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں شیخ کے لکھے ہوئی القاب کو ترک نہ کر دیا ہو۔ وہ بس وہ جہاں سے کوئی قصہ کہانی کسی بزرگ کی شروع ہوتی ہے وہاں سے ترجمہ کر دیتے ہیں۔ ہر شیخ کے تذکرہ کے شروع میں جو شیخ فرید الدین عطار نے القاب لکھے ہیں وہ اپنی جگہ ایک سوانح ہے۔ بہت عرصہ پہلے میں نے ایک پرانا نسخہ فوٹو کاپی کروایا تھا، تو اس وقت میں نے مطالعہ کیا اور اس وقت انکشاف ہوا کہ ترجمے میں کس قدر اس کا ایک قدیم ترجمہ بھی ہے، اسے بعض بزرگوں نے اچھا قرار دیا، وہ اچھا ترجمہ ہے، ہندوستان سے وہ چھپا ہے۔ میں انشاءاللہ کبھی وہ جب فہرست سامنے آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا، وہ تذکرۃ الاولیاء کا اچھا مناسب ترجمہ ہے۔ تو یہ باتیں جی کچھ آ گئیں، کیونکہ سبق میں بعض اوقات متعلقہ باتیں، ضمنی باتیں بھی آتی ہیں۔ اب ہم آگے لکھیں گے درودن کاٹنا۔ دریدن چیرنا پھاڑنا تھا، اور اس میں دوسری چیز یعنی ایک دوسرے مخلوق کا بھی اس میں عمل دخل ہے، لیکن درودن کاٹنا یہ خود سے کوئی چیز کاٹنا، فصل کاٹنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگلا مصدر ہے جی دمیدن۔ اس کا پہلا معنی ہے اگنا، دوسرا معنی ہے طلوع ہونا، اور تیسرا معنی ہے پھونکنا، جیسے ہم کہتے ہیں دم کرنا، پھونکنا۔ دمیدن اگنا، طلوع ہونا، کوئی درخت اگا تو اس کے لیے بھی دمیدن، سورج طلوع ہوا تو دمیدن، اور پھونکا کچھ پڑھ کے آپ نے پھونکا۔ اب مجھے ان صاحب کا نام نہیں یاد، وہ کہتے ہیں کہ بے نظیر صاحبہ کسی پروگرام میں بیٹھی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، تو وہ تسبیح ان کے ہاتھ میں تھی اور بڑی تیزی سے گھما رہی تھی، تو ساتھ جو گفتگو ہو رہی تھی ادھر بھی ان کی توجہ تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ گفتگو پر بھی آپ کی توجہ ہے اور تسبیح کو بھی آپ بہت تیزی سے گھماتی ہیں، تو کیا پڑھتی کیا ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں بس کوئی لمبے چکروں میں نہیں پڑھتی، میں ہر دانے پہ پڑھتی رہتی ہوں تسبیح 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 تسبیح، ایسے کرتی رہتی ہوں۔ تو یہ اس طرح تسبیح تسبیح کر کے بھی لوگ پھونکتے ہیں، دمیدن وہاں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد مصدر ہے جی دوختن، خا کے ساتھ، سینا، کپڑے وغیرہ سینا۔ اگلا مصدر ہے جی دوشیدن، شین کے ساتھ، دوشیدن، دونا، دودھ دونا۔ اگلا مصدر ہے جی دزدیدن، چرانا۔ اچھا پھر شاید مجھے یاد نہ رہے، آگے جا کر جب ہم مصادر انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے تو وہ ایک نعت ہے، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ۔ اس نعت کے جتنے بھی مصادر استعمال ہوئے ہیں ان کا آپ نے جائزہ لینا ہے انشاءاللہ آگے جا کر۔ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دیدہ نہ دیدہ، کہتے ہیں کہ وہ ان کی وہ نظر بھی چلی گئی تھی،
ایسی حالت میں گئے تھے. وہ پروفیسر صاحب کا نام میرے ذہن میں نہیں، یہ ان کا کلام ہے. یہ مشہور نعت ہے. وہ شاعر جو ہیں وہ پروفیسر صاحب ہیں، نابینا ہو گئے تھے، پہلے نابینا نہیں تھے. اگلا مصدر ہے جی درفشیدن. جیسے درخشیدن آپ نے خا کے ساتھ لکھا تو اس کو فا کے ساتھ لکھیں گے. درفشیدن دو معنی ہے اس کے. پہلا تو وہی ہے چمکنا جو درخشیدن کا تھا، اور وہ رخشیدن کا بھی ہے، وہ را میں ہم پڑھیں گے. یہ سب مترادفات ہیں. اور دوسرا اس کا معنی ہے کانپنا. درفشیدن چمکنا، کانپنا. اگلا اور آخری مصدر ہے جی دریافتن. پانا، تحقیق کرنا. اس یافتن مصدر پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا مترادف بھی ہے دریافتن، پانا، تحقیق کرنا. جدید فارسی میں کوئی شاید ایک دو اور معنی بھی اس کے ہوں گے، لیکن وہ جدید فارسی کی طرف ہم بعد میں آئیں گے انشاءاللہ. وہ سارا میتھڈ بھی بتایا جائے گا کہ انہوں نے کیا تبدیلیاں کی ہیں اور کس انداز سے اس میں. ان مصادر کے بعد میں نے تمرین لکھی ہے بہت مختصر سی کہ تمام مصادر کاپی پر صاف صاف تحریر کیجئے اور ان کے معنی یاد کیجئے. اگر اس وقت آپ بال پوائنٹ کا استعمال کریں یا جو بھی، اس کا حرج نہیں، لیکن یہ جو کٹا ہوا پین ہوتا ہے یہ کوئی 30 35 40 روپے کا ملتا ہے. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ میں اس کے ساتھ عموماً لکھتا ہوں. یہ اردو کا یہ کٹا ہوا، اس کو جب آپ خریدیں تو اس کی نب ذرا بڑے غور سے دیکھ لیں کہ وہ صحیح صاف ہو، کٹ ٹھیک لگاؤ. تو اس طرح کے میرے پاس بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کوئی 7-8 قلم ہیں، اور جن میں سبز روشنائی بھی ہے، سیاہ بھی ہے، اور یہ نیلی تو عموماً چلتی رہتی ہے. تو یہ خود ہر رنگ کے بھی ہوتے ہیں. سرخ روشنائی کے لیے آپ سرخ ہی لے لیں، اور سبز کے لیے آپ اس کا وہ سبز کلر لے لیں. یہ مختلف رنگوں میں پائے جاتے ہیں. تو اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب سیاہی اس میں تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو وہ ٹپک پڑتی ہے. اس وقت آپ دھیان رکھیں کہ کہیں پورے صفحے پر ہی آپ ایک مصدر لکھیں تو وہ پورا، تو اس میں اس کو ہر وقت فل رکھنا چاہیے. یہی اس کا حل ہے، پھر اس کا جو ایک فلو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے. تو اس سے آپ کی لکھائی جو ہے وہ بہت بہتر ہوگی. اور یہی کوشش کرنی چاہیے جب بھی لکھیں تو ذرا موٹے قلم کے ساتھ ہی لکھیں تاکہ وہ الفاظ زیادہ دیر تک قائم بھی رہیں اور پڑھنے میں بھی آسانی. تو یہ دال کی پٹی تک ہم نے منتخب مصادر پڑھ لی ہیں جی. کل انشاءاللہ ہفتے کی کلاس آخری ہوگی اور اگلے مصادر ہم پڑھیں گے. پھر ہفتہ اتوار ہم جو ہے وہ چھٹی ہماری ہوگی، اور پھر انشاءاللہ پیر کو پھر اگلا ہفتہ ہمارا شروع ہو جائے گا. اور میں خود بھی یہ جو مسودہ ہے پرانا بھی میں نے تلاش کیا ہے، تو اس کو میں خود بھی کمپوز کروا رہا ہوں. انشاءاللہ کتاب کی کمپوزنگ میں مکمل ہو جائے گی. آپ بھی جو کمپوز کر رہے ہیں وہ اس میں تو ساری ضمنی باتیں بھی آ جائیں گی، لیکن یہ جو کتاب کے انداز میں ہے، تو اس میں نے جو آپ کو مصادر لکھوائے ہیں یا کتاب میں بھی مسودہ میں بھی میں نے یہ انداز رکھا ہے کہ مثلا میں نے دال کی پٹی میں داشتن پہلے لکھا، تو درخشیدن بعد میں لکھا یا دیدن بعد میں لکھا، تو کوئی صاحب بعد میں آئیں اور وہ کہیں کہ بھئی اس کو حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہوگا. میں نے خود ہی اس کا اہتمام نہیں کیا. اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. مثلا شروع میں ایک ایسا مصدر رکھتا ہوں کہ جس کا معنی بہت اچھا ہو، تو اس طرح بعض اوقات میں دو جو آپس میں متضاد ہوتے ہیں ان کو بھی رکھ دیتا ہوں. تو اس لیے جیسے مسودہ میں ہوگا اسی کو ہی باہر رکھا جائے گا. تو آج کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے جی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔